السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ تو سامعین، چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک جانور کے کچھ دانت گر گئے ہوں لیکن زیادہ باقی ہوں اور چارہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر زیادہ دانت باقی ہیں اور ان کا مقصود یعنی چارہ کھانا حاصل ہو رہا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایک جانور ہے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا اوپر والا خول ٹوٹ گیا ہو لیکن اندر والا نرم سینگ موجود ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر اوپر والا خول ٹوٹ گیا ہے یا پیدائشی نہیں ہیں سینگ، اس کی قربانی جائز ہے۔ بچھڑے وغیرہ کے سینگوں پر کیمیکل لگا دیا جاتا ہے تاکہ سینگ نہ اگیں، چونکہ یہ جانور خوبصورت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ جانور کا عیب شمار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک جانور ہے جس کے کان بالکل چھوٹے ہوں، اسی طرح دم یا کان تہائی حصہ سے کم کٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی طور پر کان بالکل چھوٹے ہیں یا پھر کٹ گئے ہیں لیکن تہائی حصہ سے کم کٹے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک لنگڑا جانور ہے جو قربان گاہ تک خود چل کر جا سکے اور 3 پاؤں سے چلے اور چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو جو جانور قربان گاہ تک جا سکتا ہے اور اس کے 3 پاؤں کے سہارے چلتا ہے، چوتھے کو بس سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ بکری جس کا ایک تھن چھوٹا دوسرا بڑا ہے لیکن دونوں سے دودھ آتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح گائے، بھینس، اونٹنی کا ایک تھن خشک ہے جبکہ باقی 3 تھن سے دودھ آتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس کے 3 دودھ تھن ٹھیک ہیں، تہائی سے کم ہے اگر ایک سے نہیں آتا تو اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی خریدی، گائے تھی، بھینس تھی، بکری تھی، وہ حاملہ نکلی تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب نے اپنی قربانی کا جانور خریدا، اب اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ دوسرا جانور پہلے سے قیمت میں کم نہ ہو۔ جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے صاحب نصاب کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جانور تبدیل کیا گیا ہے اس کی جگہ دوسرا جانور آیا ہے وہ قیمت میں اس سے کم نہ ہو۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسے جانوروں کی قربانی کی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین۔ اس میں موجعین یعنی خصی مینڈے ذبح کیے، تو چونکہ اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے تو اس لیے اس کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔